السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ محتشم مشاہدین و مشاہدات، آج 15 شعبان سے متعلق کچھ معلومات ہم آپ کو فراہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اسے ہم سب سے پہلے بیان کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو نفلی روزہ رکھا کرتے تھے اس کی 3 قسمیں تھیں۔ کچھ ہفتہ واری اور کچھ ماہانہ اور کچھ سالانہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ ہم یہاں سب سے پہلے جس پر گفتگو کریں گے وہ ہے نفلی روزہ جو ہفتہ واری ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نفلی روزہ کیوں رکھتے تھے۔ پہلی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتہ واری روزہ رکھا کرتے تھے۔ کس دن رکھتے تھے؟ ہفتہ واری پہلا روزہ آپ کا سوموار کو ہوتا تھا، پیر کے دن، جس کو عربی میں یوم الاثنین کہتے ہیں۔ کیوں رکھتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ؟ کئی وجوہات حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذالک یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں پیدا کیا گیا ہوں۔ یعنی گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کی مناسبت سے سوموار کو آپ روزہ رکھتے تھے، گویا کہ اللہ رب العالمین کے شکرانے کے طور پر آپ یہ روزہ رکھتے تھے۔ صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 2804۔ دوسری وجہ سوموار کے دن کے روزہ کی، اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آپ نے فرمایا انزل علی فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر نازل کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 2804۔ مسند احمد بن حنبل میں بھی یہ روایت موجود ہے 23200 کے تحت۔ سوموار کے دن کے روزہ کے رکھنے کی تیسری وجہ، اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ آپ نے فرمایا وَيَوْمٌ بُعِثْتُ فِيهِ، یعنی یوم الاثنین وہ دن ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا، جس دن کو مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ بھی صحیح مسلم کی 2804 کے تحت موجود ہے۔ سنن نسائی کے اندر بھی موجود ہے 2777 کے تحت۔ یہ تیسری وجہ تھی سوموار کے دن کے روزہ کے رکھنے کی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی دن ہوئی تھی۔ نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس میں یعنی سوموار کے دن میں بندوں کا عمل اللہ تعالیٰ کو پیش کیا جاتا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس تعلق سے کہا کرتے تھے ان الاعمال ترفع یوم الاثنین والخمیس، بندوں کے اعمال بلند کیے جاتے ہیں یوم الاثنین کو یعنی پیر کے دن اور جمعرات کے دن۔ فأحب ان يرفع عملی، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل بلند کیا جائے، اللہ تعالیٰ تک پہنچایا جائے، وَأَنَا صَائِمٌ، اور میں روزہ سے رہوں۔
اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ ہفتہ میں سوموار کے دن گویا کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش ہوتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جس دن اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جائیں اس دن میں روزہ سے رہوں، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ کہاں موجود ہے یہ؟ ترتیب الاعمال الخمیسیہ علامہ شجری کی ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 1939۔ علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں انہوں نے ذکر کیا ہے، حدیث کا نمبر ہے 1883۔ یہ چوتھی وجہ تھی سوموار کے دن کے روزہ کے رکھنے کی۔ پانچویں وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس دن جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، یعنی سوموار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنتی یوم الاثنین والخمیس، بروز پیر اور جمعرات جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِمَنْ لَا يُشْرِكْ بِاللَّهِ، تو اس میں بخش دیا جاتا ہے اسے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتا، إِلَّا الْمُتَحَاجِرَيْنِ، مگر ان دو آپس میں ناچاکی پیدا کر رکھے ہوتے ہیں جو ان کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ کسے مستثنا کیا گیا؟ سارے بندوں کی بخشش ہوتی ہے، مگر مشرک جو کسی بھی قسم کے شرک کا ارتکاب کرے، اور دوسرا وہ بندہ جو اپنے بھائی سے روٹھا ہوا ہو اور اپنے بھائی سے قطع تعلق کر رکھا ہو، اور اپنے بھائی سے الجھا ہوا ہو کسی مسئلہ میں جس کی وجہ سے دونوں نے آپس میں قطع کلام کر لیا ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک تو مشرک کی بخشش نہیں ہوتی ہے، اور دوسرے الا المتہاجرین، مگر اور آپس میں دو قطع تعلق کے رہنے والوں کو۔ یقول، اللہ رب العالمین کہتا ہے ردوا ہذین حتی یصطلحا، ان دونوں کے اعمال کو واپس کر دو، رد کر دو، یہاں تک کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہم اور آپ نیکی کرتے ہیں، 5 وقت کی صلاۃ ادا کرتے ہیں، نفلی روزہ رکھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، والدین کی خدمت کرتے ہیں، بال بچوں کی پرورش کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، انسان کے ساتھ بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے پیار، انسانیت کا درس دیتے ہیں، اور اگر ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار میں قابل قبول نہ ہو تو بہت افسوس کی بات ہے، اور اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ یا تو شرک اور یا تو ناچاقی۔ لہذا ہم اپنے کسی بھائی سے بائیکاٹ نہ رہیں۔ اگر کوئی شرعی مسئلہ ہو، کوئی بدعت و خرافات کا داعی ہو جسے ترک کر دینے کی وجہ سے بدعت و خرافات سے باز آ جائے، یا یہ کہ علی الاعلان سوسائٹی کے اندر برائی کرتا ہو، 1000 مرتبہ اسے دعوت دی گئی پر وہ شخص رجوع نہیں کرتا ہے اور ان تمام برائیوں سے باز نہیں آتا، نہیں چھوڑتا ہے، تو ایسے آدمی کو قطع تعلق کرنے کی اجازت ہے، لیکن بیجا طور پر اگر آپ نے کسی سے قطع تعلق کر رکھا ہے تو آپ کے سارے اعمال روک دیے جاتے ہیں، روک لگ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اسے قبول کے درجے میں نہیں رکھتا ہے۔ لہذا ہم اور آپ آپس میں بلا کسی وجہ جسے واقعی شریعت وجہ قرار دیتی ہو، جس کی بنیاد پہ کسی سے قطع تعلق کیا جانا درست ہو، اگر ایسا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم اور آپ اپنے کسی بھائی سے قطع تعلق ہرگز نہ کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نیک اعمال جو کچھ ہم کرتے ہیں اس پر روک لگا دیتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے۔ اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو التعلیقات الحسان کے اندر موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 5634۔ محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ صحیح ہے۔ یہ 5ویں وجہ تھی کہ بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کو پیش کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک اٹھائے جاتے ہیں، بلند کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ 6ٹھی وجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول اس دن ہر مسلمان کی مغفرت ہوتی ہے سوائے مشرک اور کینہ پرور کے، تو اس وجہ سے بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے سوموار کو کہ بخشش ہو جائے ہماری بھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یوم الاثنین والخمیس یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، بروز پیر اور جمعرات ان دونوں دنوں کو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بخشتا ہے، الا محتجرین مگر دو آپس میں ناچاکی کیے رکھنے والوں کو۔ یقول اللہ رب العالمین کہتا ہے دعہما حتی یصطلحا، اے فرشتوں ان دونوں کو چھوڑ دو تاکہ دونوں آپس میں صلح کر لے۔ اسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح الجامع 2278 کے تحت انہوں نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کی جو کیفیت تھی، ہفتہ واری جو آپ 2 روزہ رکھا کرتے تھے، ایک سوموار کو ایک جمعرات کو، تو یہ سوموار کے دن کے روزے کی وجوہات ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 وجوہات کی بنیاد پہ سوموار کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی سوموار کا روزہ باضابطہ رکھا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔